إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل. أخرجه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ رب العالمین پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا جو سال پہلے گزر گیا ہے۔ عاشورہ کا روزہ یہ بڑا معتبر اور بڑا عظیم روزہ ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ روزہ موجود تھا اور اس کو مختلف ادوار میں لوگ رکھتے رہے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے اور قریش مکہ بھی یہ روزہ رکھتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ اس دن کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو نجات دی، اور فرعون کی قوم کو اس دن میں اللہ نے غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اس شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو لہذا ہم بھی یہ روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ جو عاشورہ کا جو دن ہے یہ یہود کے نزدیک بڑا معتبر دن ہے اور وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، کہ اگلا سال نہیں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، وفات پا گئے تھے۔ تو میرے بھائی، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو عاشورہ کا جو دن کے روزہ ہے یہ بڑا عظیم روزہ ہے، اور مسلمان رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد اختیار دے دیا یہ فرضی روزہ نہیں رہا، یہ نفلی روزہ ہے، اور جو بندہ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو لہذا ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اس ثواب سے محروم نہ ہو بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔